اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کچھ اور آفر کویسچنز ہیں۔ یہ پوچھا تھا کہ مسجد گھر سے تقریباً 9 مائلز دور ہے، کیا گھر پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر یہ فاصلے کا نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد تک جماعت کے لیے پہنچنے میں اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات شاید صرف آدھا میل کے فاصلے پر مسجد ہو، لیکن روڈوں کی سیٹنگ ایسی ہو، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، کہ ہمارے یہاں تو روڈوں کے بیچ سے نکال لیں گے، لیکن پورا آپ یو ٹرن لینے کے لیے جانا، پھر واپس آ کر پھر دوسرا یو ٹرن لے کر مسجد تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہو، رش بھی زیادہ ہو، اور پھر واپسی میں اتنا ٹائم لگ جائے تو پھر شریعت رعایت دے گی۔ اور اگر فرض کر لیں اسٹریٹ روڈ ہے اور آپ تیز رفتاری سے چلائیں، بالکل خالی روڈ ہوتا ہے اور آپ ایزیلی مسجد تک جلدی پہنچ سکتے ہیں، تو پھر جماعت سے پڑھنا ہی ضروری قرار دیا جائے گا۔ تو بس یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہنچنے میں آپ کو اور پھر واپس آنے میں شدید حرج اور تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں۔ اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کے لیے جماعت کا ترک کرنا جائز ہے اور آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے بعض اوقات علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل قریب مسجد ہوتی ہے، لیکن کیچڑ ہو جائے، بارش ہوئی، پانی جمع ہو گیا، کیچڑ جمع ہو گئی۔ اب بظاہر فاصلہ دیکھیں تو بالکل سامنے ہے، لیکن نکل کر جانا بڑا مشکل ہے، گندے پانی میں گر جائیں گے یا کیچڑ میں پھسل جائیں گے، راستہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ترک جماعت کی اجازت ہوگی۔ ایک یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص بت پرستی کو صحیح سمجھتا ہو اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی دعائے بخشش و مغفرت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ یقینی سی بات ہے کہ جو غیر اللہ کو سجدہ عبادت جائز قرار دیتا ہو، کیونکہ بت پرستی کا مفہوم تو یہی ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو جانے کے بعد ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور بلکہ یہ مرتد ہو جانا یہ کفر کی بدترین قسموں میں سے ایک ہے، اور ایسا شخص جہنم کے بہت ہی نچلے طبقے میں ہوگا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب دیا جائے گا۔ لہذا جو اس کے لیے اسے مسلمان سمجھتے ہوئے دعائے بخشش و مغفرت کرے گا یا کافر سمجھتے ہوئے بھی کرے گا، وہ دائرہ اسلام سے خود بھی خارج ہو جائے گا۔ تو ایسے شخص سے کوئی ہمدردی کی حاجت نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلم بچوں کی اسکول فیس میں دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، غیر مسلم کیا مسلمان بچوں کی اسکول فیس میں نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے فقہائے اسلام کے نزدیک شرط ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنائیں۔ لہذا اگر آپ نے ڈائریکٹ زکوٰۃ ادا کر بھی دی فیسز کے اندر، تو لازم بات ہے کسی کو مالک بنانا تو پایا نہیں گیا۔ اب کافر دور کی بات، مسلمان کا بچہ ہوتا تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہوتی، تو لہٰذا ایسا نہیں کریں، اور خصوصاً زکوٰۃ جو ہے صرف مسلمانوں کو دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے تلقین فرمائی کہ تم وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ کو وصول کرنا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا، یعنی مسلمانوں سے زکوٰۃ لے کر مسلمانوں میں تقسیم کرنا۔ تو یہ صدقات واجبہ مسلمان کو ہی دیجیے، غیر مسلم کو نہیں دینے چاہیے، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں بہت ساری تصاویر ہیں اور مسجد بہت دور ہے، اب اگر میں وہاں نماز پڑھوں تو کیا نماز لوٹانی ہوگی؟ دیکھیں، حکم میں شرع تو یہی ہے کہ اگر بڑی بڑی تصاویر سامنے ہیں کمرے میں، یا دائیں یا بائیں ہیں، اور آپ ان پہ کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو بہرحال وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس نماز کا آئندہ زندگی میں لوٹانا واجب ہوگا۔ آپ کوشش کریں، ذرا بھی تھوڑا آدمی ذہن لڑاتا ہے تو کوشش کریں آپ چاہے باہر کہیں جا کر نماز پڑھ لیں، جہاں گرمی ہو دھوپ ہو، فرائض کم از کم آپ ادا کر لیں، اور اگر وطر کا موقع ملتا ہے وہاں پہ عشاء کی جیسے نماز پڑھنی ہے تو وطر بھی آپ پڑھ لیں، باقی سنن اور نوافل آپ ترک کر سکتے ہیں ایسے عذر میں کہ باہر آپ کو گرمی اور دھوپ میں نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کمرے میں نہ پڑھیں۔ اور اگر بامر مجبوری کہیں اور جگہ نہیں ہے، اسی میں پڑھنی ہے، تو پھر وہی حکم شرع ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ اگر کسی کی نیند پوری نہ ہو تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے ہلکا ہلکا پانی نکلتا ہے، آنکھیں ریڈش ہو جاتی ہیں اور پانی نکلتا ہے، تو پوچھا ہے کہ یہ جو ہلکا ہلکا پانی آتا ہے کیا یہ پاک ہے یا ناپاک، اور اس سے وضو پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟
دیکھیں یہ چونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ایک طبعی وجوہات کی بنا پر ہے جس کو بیماری قرار نہیں دیا جا سکتا، تو لہٰذا غم کی وجہ سے جیسے آنسو نکلتا ہے یا یہ نیند پوری نہ ہونے کی بنا پر ہے، اور اسی طرح اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں کوئی کنکر یا ذرہ آ گیا آنکھ میں اس کی وجہ سے پانی نکل آیا، پیاز کاٹ رہے ہیں تو پانی آ جاتا ہے، کوئی مرچ آنکھ میں چلی گئی، یہ تمام پانی ایسے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اگر یہ آنسو کی شکل میں باہر بھی آ جاتے ہیں فرض کر لیں یا کپڑے پہ لگ جاتے ہیں، جیسے آپ نے آستین سے پونچھ لیا، تو یہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، نہ وضو ٹوٹے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم شخص کا مال دھوکے سے کھا لے تو بروز قیامت پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ غیر مسلم اگر کھا لے، اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم کا کھا لے تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ کیونکہ نہ یہ اپنی نیکیاں دے سکتا ہے اور نہ یہ غیر مسلم کو اپنی نیکیاں دے سکتا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ذمی کافر ہے، ذمی کافر اسے کہتے ہیں جو مسلمان کے حکومت میں رہتا ہے اور حاکم اسلام کے ذمے میں ہوتا ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رہنے کا باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، اپنی حفاظت کا، اپنے محفوظ رہنے کا، تو اس کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا تو بہرحال برود قیامت فرض کر لیں اگر اس غیر مسلم کا مال غصب کیا، یہ تو آپ اس کو دے ہی نہیں سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کا غصب کر لے تو بہرحال اس کے ظلم میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان جس کا جتنا نقصان اس نے کیا ہے اس مسلمان کے گناہ ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے نام اعمال میں یعنی اس کی کوئی نیکیاں تو ہے ہی نہیں کہ مسلمان کے نام اعمال میں آئے، اور اگر مسلمان نے غصب کیا تو اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں نہیں آ سکتی کیونکہ غیر مسلم اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس لیے ذمی کافر پہ ظلم کو بڑا شدید قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی نیکیاں دے کے کفارہ ادا نہیں کر سکتے، یہاں سزا ہوگی، تو اس لیے احتیاط کریں۔ باقی جو دیگر کفار ہیں دھوکہ اور جھوٹ تو ان کے ساتھ بھی جائز نہیں، جس کو حربی کافر کہتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہن یو ایس اے یو کے میں رہتے ہیں یا سوئٹزرلینڈ اٹلی وغیرہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، جہاں پر کبھی اسلامی حکومت نہیں آئی نہ اب اسلامی حکومت ہے، وہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی کافر کہلاتے ہیں، اور دھوکہ اور جھوٹ تو حربی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں، تو بعض لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عرصہ دراز سے جھوٹ بول بول کر دھوکے دے کے وہاں کی گورنمنٹ سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جیسا آدمی جب سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آپ نہ لیں، دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں، وہ آپ کے ساتھ احسان کی صورت کرے اور آپ اسی کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، یہ ویسے بھی بے مروتی کی بات ہے، تو پھر وہ ایک تو اپنی لاجک لاتے ہیں جی کافر کو جیسے مرضی کر لو ٹھیک ہے، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا اس کی اہمیت نہیں ہے، ہماری عقل کو اور ہمارے دلائل کو قبول کر لو، اور پھر وہ مطلب ہم سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ بینیفٹ لینا چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ احتیاط کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے جس کا آپ نے دھوکے سے مال کھایا اس کو میدان محشر میں کھڑا کرے، اب وہی ہوگا صورتحال، آپ اپنی نیکیاں اس کو دے نہیں سکتے، اس کے گناہ اب معاف نہیں ہوں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ لازم بات ہے جو آپ نے معاملات کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا، چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرما دے، بہرحال اس سلسلے کو رکنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی مجنون یا پاگل کا انتقال ہو جائے تو اس کو جنت ملے گی؟ یہ بالکل ملے گی، مطلب اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہیں پر، تو پھر ہم ان آیات سے اور احادیث سے ہی استدلال کریں گے جس میں کوئی حالت ایمان میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے، لہذا وہاں پہ یہ پاگل مجنون ہو کر نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے درست فرمائے گا، یا جنت میں جا کر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور اگر وہ کوئی کنوارا فوت ہوگا جیسے پاگل مجنون کی شادی نہیں تو یہ پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچیاں کنواری فوت ہوئی ہیں یا کوئی بیوہ چلی گئیں انہوں نے یا مطلقہ چلی گئیں انہوں نے اگلی شادی نہیں کی ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے یا جو کنوارے مرد ہیں ان سے ان کا نکاح ہوگا باقاعدہ اور وہ جنت میں ساتھ رہیں گے۔ ایک یہ پوچھا ہے کہ وظیفے کے دوران کیا بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر تو سکتے ہیں، تو آپ تلاوت قرآن کے درمیان بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بات پوچھ لی تو بند کر کے پہلے جواب دے دیا پھر تلاوت قرآن کا آگے آغاز کیا، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ اسی طرح وظائف کے اندر بھی آپ درمیان میں رک سکتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ کر بیٹھا اور پھر اس نے وضو جان بوجھ کے نہیں توڑا یا کوئی دنیاوی بات نہیں کی تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں بات کرنے کو منع کر دیا کہ وہاں بیٹھیں، جب آپ نماز کوئی بھی فرض نماز کے بعد آپ بیٹھے ہیں تو بات چیت نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے بات کر لی اس کے بعد یہ فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔
ایسی کوئی کنڈیشن حدیثوں وغیرہ میں ہو کہ اس وظیفے میں یہ پڑھنا ہے، درمیان میں بات نہ کرے، یا نماز کے بعد اگر اس نے کسی سے بات نہیں کی اور یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یہ انعام، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو گفتگو دنیاوی لحاظ سے کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گفتگو کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ کو شاید یہ فضیلت نہ ملے، کیونکہ حدیث میں جب بغیر بات کیے وظیفہ پڑھنے کا حکم تھا تو اسی وقت وہ فضیلت حاصل ہونی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وظیفے کے دوران بات کر لیں گے تو کوئی گناہ ہوگا، یہ الگ چیز ہے، گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے فضیلت سے محرومی ہو جائے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، اگر اصل شرع کے اعتبار سے دیکھیں تو گاؤں والوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک جمعہ قائم ہوتا تھا اور اطراف کے سارے گاؤں والے جمعے کے لیے وہیں پر آتے تھے، اور اسی طرح جب حکومت اسلامیہ پھیلی تو جو حاکم اسلام ہوتا تھا، والی ہوتا تھا شہر کا مسلمان، وہ جمعہ مرکزی مسجد میں قائم کرتا اور سب لوگ وہیں پر آ کر جمعہ ادا کرتے تھے تاکہ اجتماعی طور پر پیغام ان تک پہنچے۔ اور پہلے واقعی گاؤں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے 10 15 20 25 30 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، تو سب کو حکم تھا کہ آپ شہروں میں آئیں۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، خود شہر وسیع ہو گئے۔ اب کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شہر کے اندر لاکھوں جمعے قائم ہوتے ہیں، اور اس طرح گاؤں میں وسعت پیدا ہوئی، اور پھر لوگ گاؤں کے اندر کیونکہ بہت لمبے فاصلے ہو گئے تو شہر میں آتے ہوئے سستی محسوس کرنے لگے، تو پھر ظہر کی نماز بھی گئی اور جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جمعہ تو ویسے گیا، ظہر ویسے پڑھنے سستی ہونے لگی۔ تو پھر فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گاؤں میں جمعہ قائم کرے گا تو جمعہ قائم ہو جائے گا، اس کو نہ روکا جائے اور لوگ وہاں پر آ کر جمعے کی نماز پڑھیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا جو شہر کی مرکزی مسجد ہے جس میں شہر کا سب سے بڑا مفتی جمعہ پڑھائے گا، وہ گویا کہ سابقہ جیسے نبی کریم پڑھاتے تھے یا والی پڑھاتے تھے اسی حکم میں ہوگا، یعنی یہ جمعہ صحیح ہے، باقی شہر کے تمام جمعے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قائم کریں بھی تو جمعوں کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی پڑھیں، یعنی جمعہ بھی قائم کر لیں پھر 4 رکعت ظہر احتیاطی، کہ اگر ہمارے سوچ و فکر میں اور استدلال میں غلطی ہوئی، جمعہ قائم صحیح ہو رہا ہے شہر کے اندر ایک سے زیادہ جمعہ، تو پھر وہ ظہر نوافل بن جائیں گے، نفل، اور جمعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا بالکل کہنا یہ سوچ بچار کا نتیجہ درست ہے کہ نبی کریم نے ایک شہر میں 2 جمعے قائم نہیں کیے، نہ گاؤں میں جمعے قائم کیے، تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، وہ نفل ہو جائیں گی، اور کم از کم ظہر کی نماز آدمی پڑھ لے گا۔ یہی گاؤں میں حکم دیا۔ لیکن پھر اس میں حرج دیکھا بہت زیادہ کہ لوگ ویسی نماز نہیں پڑھتے، آپ کہیں کہ جمعہ بھی پڑھو اس کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی، تو پھر اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں کے اندر جمعہ قائم کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ظہر احتیاطی وغیرہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور اب چونکہ گاؤں میں باقاعدہ مساجد بڑی بڑی بن گئی ہیں، جمعے قائم ہو گئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کے لیے جمعے کو فرض ہی قرار دیا جائے۔ وہاں اگر کوئی سستی کر کے نہ پڑھے تو اس کے لیے وہی حکم شرع ہوگا جو شہر میں جمعہ ترک کرنے والے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک سسر صاحب نے بہو کو ایک پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کرم۔ جی ایک سوال تھا کہ کہتے ہیں نماز سے جماعت سے قبل اگر صفیں سیدھی کرے تو آدھی جماعت کا ثواب ملتا ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ ٹھیک، آدھی جماعت کا؟ ہاں جی، اگر صفیں سیدھی کر لی جائیں تو آدھی جماعت کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جی بس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، درود شریف بعد میں پڑھ لیں، پہلے سوال کر لیجیے۔ آپ آن لائن ہیں، بولیے۔ چلیں کوئی اور لے لیں، لائن ڈراپ ہو گئی۔ یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ایسی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ نے جماعت قائم ہونے سے قبل صفوف کو ٹھیک کر لیا تو آدھی جماعت کا ثواب ایک علیحدہ سے ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت کریمہ ہے کہ پہلے جماعت صفیں وغیرہ بالکل کمپلیٹ کی جائیں، اس کے بعد اقامت ہونی چاہیے۔ طریقہ کار ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اگرچہ ایسا نہیں ہے طریقہ کار، امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اقامت سٹارٹ ہو جاتی ہے، صفوف میں جگہ خالی ہوتی ہے، اب وہ لوگ بھاگ کے جلدی صفیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امام صاحب قرات سٹارٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات اگلی صف میں جگہ باقی رہتی ہے اور لوگ تکبیریں باندھ لیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے
کہ جماعت سے پہلے امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہیں بھی آپ صفوف کو کھڑے ہو کے کمپلیٹ کریں، کمپلیٹ کروا دیں، اس کے بعد سب کو بٹھا دیں اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کی تلقین کریں، اقامت ہو، اور اس طریقے سے ساری صفیں بھی کمپلیٹ ہوں گی۔ اور لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر نماز سے قبل آپ نے صفوف درست کر لی تو آدھی جماعت کا ثواب الگ سے ملے گا، یہ کسی کی اپنی ایجاد ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے، پہلے ہم چلیں کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا سر، وہ ایک جمعے کی نماز کے حوالے سے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ جی بولیے۔ سر ایک کمپنی کے اندر ہم لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مختلف صوبوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، کچھ 20 دن کے لیے، کچھ 3 مہینے کے لیے۔ تو یہ جمعے کی نماز یہاں پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی سر؟ ٹھیک ہے، اور بس سر میں عرض کرتا ہوں، انہیں کا لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی میں لوگ آتے ہیں، کوئی 20 دن کے لیے کانٹریکٹ وغیرہ پہ آتا ہوگا، کوئی 15 دن کے، تو وہاں پر جمعہ قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، اگر وہاں پر مسجد ہے اور کوئی امام باقاعدہ مقرر کر لیا جائے تو پھر بالکل جماعت ہو جائے گی، جمعہ قائم ہوگا، وہ جمعہ پڑھانے کا اہل ہو۔ اور امام کے علاوہ جمعے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ کم از کم 3 مقتدی ہونے چاہیے امام کے علاوہ، یہ جمعہ کی جماعت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے، اور اذن عام ہونا چاہیے، آپ کسی مسلمان کو روکے نہیں۔ ہاں اگر سیکورٹی رسک ہے تو پھر بالکل آپ روک سکتے ہیں، جیسے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر یا کوئی اور ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر مساجد ہوتی ہیں اور عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں جمعہ قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ سیکورٹی رسک ہوتا ہے، عام آدمی آئے گا تو دہشت گردی وغیرہ کے امکانات ہوتے ہیں، تو اس طرح وہاں پر یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اذن عام ہونا چاہیے اور امام کے علاوہ کم از کم 3 مقتدی ہونے چاہیے، تو بالکل جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ جمعے سے نماز بلکہ پڑھنی چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ چلیں ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی میرے 2 سوال ہیں کہ ایک جمعے کے دن کپڑے دھونے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہے، اور جی بولیے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ قصر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دے کہ جو شام کے 3 فرض ہوتے ہیں وہ 3 ہی پڑھیں گے کہ 2 پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے میں عرض اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں قرآن پاک پڑھی ہوں لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا فرق ہے نا، تو یہ ادا نہیں کر سکتی، تو یہ کیا کہ میں قرآن پڑھ سکتی ہوں ایسی طرح سے نہیں ہے؟ صحیح سر، ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ جی صاحب میرا ایک سوال ہے، ایک بچی عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی ابھی ایک بچی عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی، اور تو جب مدینہ گئی، وہ عمرہ مدینہ سے جب واپس ہوئی نا، مکے آئی تو اس کو ایام شروع ہو گئے تھے، تو 3 دن میں اس کو واپس پاکستان آنا تھا، وہ پاکستان آ گئی، اور اس نے نہ صرف تقصیر کی، نہ اس نے طواف کیا، نہ اس نے صحیح کی، تو کیا اس سے عمرہ ساقط ہو گیا؟ اور کیا وہ آنے کے بعد صحبت کر سکتی ہے شوہر کے ساتھ؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ جمعے کے دن بعض لوگ کپڑے دھونے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہ ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جمعے کو دھوئیں، کوئی پرابلم نہیں، شریعت نے کوئی منع نہیں کیا ہے، بالکل دھو سکتے ہیں، بلکہ جمعے کے دن تو صفائی وغیرہ ویسے ہی مطلوب شرع ہے، تو اس لیے جس نے کہا کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا گناہ ہے، آپ اس سے کیوں نہیں کہتے کہ لائیے شرعی دلیل دیجئے کہ کپڑے دھونا گناہ ہے؟ بالکل دھو سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ قصر کا طریقہ کار بتا دیں، کہنے مراد یہ ہے کہ کون سی نماز میں دوران سفر کمی ہوتی ہے جس کو قصر سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں جو 4 فرض ہوتے ہیں انہیں بس آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ قصر کا تصور ان 4 فرائض کے اندر ہوتا ہے، ظہر، عصر اور عشاء، ان کے 4 فرض 2 کر کے پڑھیں گے، باقی کسی اور چیز میں قصر نہیں ہے۔ مثلا فجر کے 2 ہی رہیں گے، مغرب کے 3 رہیں گے، وتر 3 ہی رہیں گے، اسی طرح سنن نوافل اگر پڑھنے کا موقع مل جائے اور آپ پڑھیں تو ان میں قصر نہیں ہے، ان کو پورا ہی پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ اس لیے قصر صرف 4 فرضوں کے اندر 2 رکعتیں کر کے پڑھنا، اس کی پرمیشن ہوتی ہے، بلکہ یہ واجب ہوتا ہے، اسی کو کرنا ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا تھا کہ قرآن میں ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی بعض حروف صحیح ادا نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ یہ پڑھیں، تلاوت کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں اگر آپ نے باقاعدہ تجوید سیکھی ہے، آپ نے مطلب کسی سے قرآن اچھے قاری صاحب سے یا قاریہ سے پڑھا ہے،
اب ادائیگی آپ کی ٹھیک نہیں ہو پاتی، یعنی وہ کہتے ہیں عین نکالیں تو واضح عین نہیں نکلتا، عین نکلتا ہے، یا ہا نکالنا ہے ہا کر کے نکلتا ہے، جگہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں سے وسط حلق سے اس کو نکالنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صحیح مخارج سے الفاظ کی ادائیگی لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو صحیح سنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہم نے سنی تھی قرات، ان کا صراط میں صاد مجھے صحیح نہیں لگا، عین صحیح نہیں نکلتا، ہا صحیح نہیں نکلتا، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ یہ بتائیے کہ امام صاحب کو آپ کو سنانا ہے کہ اللہ کو سنانا ہے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام پر کیا واجب تھا؟ صحیح مخارج سے لفظ کو، حرف کو ادا کرنا، یا ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو سنانا بھی لازم تھا؟ آپ یہ کہیں گے نہیں صحیح جگہ سے نکالنا بس لازم ہے، ہمیں سنے صحیح سنے یا نہ سنے، تو کیوں نہیں آپ نے ان سے حسن ظن قائم کر لیا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان کرو۔ تو ہمیں بہت سارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ امام صاحب کی قرات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی، یہ ضمناً میں نے مسئلہ ذکر کیا، تو میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل تلاوت قرآن کریں اور نہ گھبرائیں۔ یہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں حروف کی تبدیلی سے کوئی سخت حکم لگ سکتا ہے، یعنی کفر وغیرہ کا حکم ہو، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہوگا جو جان بوجھ کے اس کو تبدیل کریں۔ ورنہ جیسے اب چائنا کے لوگ ہیں، کوئی جاپانی ہے، کوئی جرمن سے مسلمان ہوا، روسی کوئی مسلمان ہوا، اب اس نے تجوید سیکھی قرآن پڑھے گا تو وہ بعض اوقات حروف کو صحیح ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی لینگویج کے اندر جیسے اب کہیں گاف ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی غین کو گاف کر کے پڑھتے ہیں بعض جگہ، سوری، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ جتنی کوشش کر لے تو کیا اس کی وجہ سے اگر معانی میں فساد پیدا ہو رہا ہے تو اس پہ حکم کفر متوجہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرمائے گا، لیکن اس سے تجوید کی اہمیت کم نہیں ہوتی، وہ آپ کو بالکل سیکھنی چاہیے۔ باقی میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، کہ تجوید کے مسئلے میں زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے، لوگوں کو تلاوت اور نماز کے معاملے میں وساوس میں مبتلا نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے تجوید سے سیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو ہم کہیں تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں، تم تلاوت قرآن ہی چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ ان کو ترغیب دیں اور ان چیزوں کو جاری رہنے دیں۔ ہم نے تو، میں چونکہ 30 سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور میں نے بہت بالغان کو پڑھایا ہے قرآن پاک، بعض کے نکلتا ہی نہیں ہے تلفظ، اور آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے نانا، نانی، دادا، دادی، چچا، پھوپا، تایا، خالائیں، پھوپیاں، ان کو تجوید سے کوئی سروکار نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کر کے ایک لیکچر دیں اور یہ کہیں کہ تمہاری سابقہ نمازیں تو تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر برباد ہو گئی ہیں اور اب تم فوراً سے پیشتر سیکھو ورنہ یہ حکم ہوگا۔ کبھی بھی آپ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ سگے والد صاحب کو تجوید نہیں آتی ہوگی تو اولاد ان کو اگنور کرے گی، لیکن باہر جا کے لوگوں کو کہہ رہی ہوگی کہ تجوید سے نہیں پڑھو گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا۔ ان میں نرمی کریں ان معاملات کے اندر، اس میں شریعت کی طرف سے حقیقتاً اگر ہم قرآن اور حدیث کو براہ راست دیکھیں تو اتنی شدت اور سختی نظر نہیں آتی، لیکن میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کہتا ہوں، ہمارے بزرگان دین نے اس کو سیکھنا لازم قرار دیا اسی وجہ سے کہ کہیں خرابی پیدا نہ ہو۔ لیکن اب ایک دور ایسا آ گیا ہے، اب خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں اور انہیں کہیں تجوید سے پڑھیں۔ ویسی زمانہ کوشش میں نماز ہو جاتی ہے، فقہا نے فرمایا، اور جو سابقہ زندگی میں پڑھ لیا اس کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ وہ تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں، وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، چاہے تو قبول کرے، چاہے تو میں تجوید سے نماز پڑھوں، اللہ چاہے رد کر دے تو میں کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی آبجیکشن کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ان کے بارے میں کلام نہ کریں اور لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں۔ ویسے لوگ قرآن کے قریب نہیں آ رہے، وہ نماز کے قریب نہیں آ رہے، ہم ایسی سختیاں بیان کر کے انہیں اور متنفر کر کے دور کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ پیار محبت سے قریب لائیں، تجوید سیکھنے کی ترغیب دیں، جب تک وہ نہیں سیکھ رہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اور زمانے کوشش میں تو فقہا نے بھی فرمایا کہ ان کی نمازیں اور تلاوت ٹھیک ہے، اور سیکھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ درست ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ تو ایک انہوں نے کہا کہ بچی نے لفظ کہا، ایک بچی عمرے کے لیے گئی، میں سمجھا شاید بہت ہی منی سی گئی ہوگی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ گئی تو پہلے مدینے چلے گئے، وہاں سے مکے آنا تھا تو حیض سٹارٹ ہو گیا، انہوں نے عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، اور ایسے کیونکہ فلائٹ تھی وہ واپس آ گئے، نہ قصر کیا اور نہ کوئی اور مسئلہ کیا، اور پھر وہ شوہر سے صحبت بھی کی۔ یہاں پہ جب وہ پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ منی نہیں تھی، بچی نہیں تھی، بلکہ وہ بالغہ تھی، بلکہ شادی شدہ لڑکی تھی۔ تو اب اس کا حکم شرع کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ خدا را آپ بچوں کے اندر اور بڑوں کے اندر فرق کرنا سیکھیں۔
جب ایک آدمی بالغ ہو جاتا ہے، بچی جو ہے وہ 9 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے، یعنی کبھی اس کو احتلام ہو جائے یا اس کو حیض سٹارٹ ہو جائے تو وہ بالغہ ہے، اور اگر 9 سے 15 سال کے درمیان ایسی کوئی معاملہ نہ ہو یا بچی کو بالکل یاد نہ ہو تو 15 سال کے بعد تو بہرحال بلوغت کا حکم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچہ نہیں رہتا ہے، اب وہ باقاعدہ وہ ایک بڑا ہو گیا ہے اور مکلف ہے شرعی لحاظ سے۔ اب اگر وہ گناہ کرے گا اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل میں کوتاہی کرے گا تو گناہ نام اعمال میں ہوگا اور آخرت میں سزا بھی ہوگی۔ تو یہ بچی کہاں ہے؟ یہ تو بڑی عمر کی لڑکی تھی۔ وہ یہ کہیں کہ ایک لڑکی تھی شادی شدہ اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کو علم دین سیکھنا چاہیے تھا۔ جتنے میرے بہن بھائی کاش ہم مدینے چلے جائیں، کاش ہم عمرہ کر لیں، بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی خواہش ہے، لیکن وہاں جا کر علماء کرام کی تحقیق کے مطابق مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے انوار البشارہ میں کہ گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ نہ دین سیکھیں گے، نہ عمرے کے احکام سیکھیں گے، نہ حج کے احکام سیکھیں گے، وہاں پہنچ جائیں، اور نہ روحانی تربیت ہوتی ہے، نہ صبر سیکھا، نہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، نہ غصہ برداشت کرنا، یہ کوئی اس کی پریکٹس کی، وہاں جا کے اپنی عبادات برباد کر کے اور بعض اوقات منوں اس کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اور پہاڑوں کے برابر گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کے واپس آتے ہیں۔ اور ان کو جب سمجھائیں کہ آپ پہ دم لازم ہو گیا فلاں، بولتے ہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے چیز کی۔ یہ غلط روش ہے۔ سب سے پہلے عمرے کے احکام سیکھنے چاہیے تھے۔ اپنے موبائل کے اندر کسی ایک مفتی صاحب کا 2 مفتی صاحب کے نمبر ہونے چاہیے تھے، یا ارجنٹ کوئی مسئلہ آ جائے اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، جو ہم نے عمرے کے طریقے سنے، ان کے علاوہ کوئی صورتحال آ جائیں تو فوراً کال کر کے ہم مسئلہ معلوم کریں۔ کوئی تیاری نہیں ہے، میدان جنگ میں کود گئے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ گنے ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی پروٹیکشن کا سامان ہے، اور جنگ میں اترنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں گولے آ رہے ہیں، کیسے بچیں، گولیاں آ رہی ہیں، جلدی بتائیے اب کیا کریں ہم لوگ۔ تو بھائی شہادت ہی آپ کا پھر مقدر ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی اور اس کے گھر والے، ماں باپ، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ انہیں اپنی بچی کو پہلے سکھانا چاہیے تھا، احکام یا حیض وغیرہ کے سارے احکام سیکھنے چاہیے تھے، نہیں سیکھے وہ گناہ گار، لڑکی بھی گناہ گار۔ پہلی بات تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی، ان کو چاہیے یہ تھا اگر وہ اسی حالت میں وہاں پہنچ گئی تھیں اور فلائٹ تھی، وہ اسی حالت میں عمرہ کر لیتی، طواف کرتی اور سب کا عمرہ ہو جاتا ان کا، لیکن چونکہ انہوں نے اس طریقے سے حالت جنابت میں کیا تو دم لازم، یعنی حالت حیض میں کیا، دم دے دیتی، عمرہ بھی ہو جاتا اور دم بھی ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ ان کو ایک جانور وہاں بھیجنا پڑے گا حرم میں، یعنی بھیجنے سے مراد وہاں کسی کو کہہ دیں کہ بھئی حدود حرم میں ہماری طرف سے ایک جانور بطور دم ذبح کروا دیں، وہ ذبح ہوگا تو یہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے یہ احرام کی حالت میں تھیں، یاد رکھیں، جب واپس آئیں اور انہوں نے جو کام کیے وہ سب خلاف شرع تھے، تو اب ان کا حساب کریں تو بہت دم بنتے، لیکن ایک دم کم از کم دے دیں تو پھر یہ گویا کہ احرام کی اس سے باہر آ گئیں۔ اب یہ وہی قصر کروائیں، پہلے وہ جانور ذبح ہو جائے، قصر کروائیں، احرام کی حالت سے باہر آ گئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور پھر کبھی جب بھی موقع ملے اس عمرے کی بعد میں جا کے گویا کہ قضا ادا کرنی ہے، تاکہ بالکل عمرے کے ساتھ یہ بری الذمہ ہو جائیں۔ اور باقی ان تمام معاملات میں جتنا گناہ کبیرہ ہوا اس کا وبال تو ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور جو میں 20 سال سے چیخ کے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ پھر دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کر لیتا ہوں کہ خدا را فرض علوم سیکھیں۔ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو فرض علوم کروا دیتا ہوں۔ فرض علوم سیکھیے، خدا را اپنے بچوں کو سکھائیں، ورنہ میدان معاشر میں یہی بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ آپ کو ابھی ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا، اس وجہ سے ہم سے گناہ ہوئے، ان کی گریب فرما۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، ان کو ضروری علوم جو ماں باپ پہ لازم ہے وہ سکھانے کا اہتمام نہ کریں، کوئی ذریعہ وغیرہ نہ بتائیں، بالغ ہونے کے بعد ان کی وجہ سے، یعنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچے جتنا بھی گناہ کریں گے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہماری باتوں کو آپ سمجھ کر سن کر اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کی کلپ بنا لیں آپ، جتنا یہ میرا حصہ ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اس کو تقسیم کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ کوئی بات لگ جائے، کوئی دین کی طرف آ جائے اور علم دین سیکھ لے، تو بالکل سیکھیے، ورنہ یہ آپ کا عذر نہیں ہے جی بچی نے ایسا کر لیا۔ بھائی وہ بچی نہیں تھی، مکلفہ ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ خدا نخواستہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر مشیت پر موقوف تھا، اللہ چاہے تو معاف بھی فرمائے، لیکن یہ تو حسن ظن ہے نا، ہو سکتا ہے قہاریت اور جباریت غالب ہو اور اللہ سزا دے دے، اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، ڈرنا چاہیے اس سے۔ تو اس لیے علم دین سیکھیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ پچھلے ہم کچھ کویسچن سے لے لیتے ہیں۔ ایک سسر صاحب نے بہو کو کہا کہ تم پر شوہر کی بات ماننا ضروری نہیں، بلکہ اس کی ماں
یعنی اپنی ساس اپنی بیوی کا کہہ رہے ہیں تمہیں اپنی ساس کی بات ماننا لازم ہے، کیونکہ وہ تو تمہارے شوہر کی بھی جنت اور دوزخ ہے، اس کی بات ماننا فرض ہے۔ ساس کو ناراض نہیں کر سکتے، شوہر کو بے شک تم ناراض کر دو۔ کیا سسر صاحب کا یہ بھاشن درست ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ علم دین سیکھو نہیں، قرآن کو سمجھو نہیں، حدیث کو سمجھو نہیں، اپنی ایک نئی شریعت بنا کر، اور اگر خاندان کے اندر اگر آپ کو اللہ نے کوئی عارضی طور پہ کوئی بڑا منصب دے دیا، جیسے سسر صاحب پورے گھر پہ حاکم ہیں، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خلاف شرع چیزوں کو عام کر کے اپنے لیے گناہ جاریہ کرتے رہو، ہمیں یہ نہیں شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سسر صاحب کے خلاف کوئی 2 جملے بول دیں تو وہ سیخ پا ہو جائیں، ساس کے خلاف وہ بہو کر رہی ہوگی تو اس کو اتنا لمبا لیکچر دے دیا، آپ کے خلاف ہو جائے تو آپ غصے میں آ جائیں، اللہ رسول کے خلاف قرآن حدیث کے خلاف کریں تو کوئی بات نہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ حدیث، اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ سسر نے بالکل غلط کہا، خلاف شرع کہا، اس میں ان کو آخرت کی بربادی کا سامان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب وہ ناراض ہوں گے تو اپنی آخرت برباد کریں گے، ان کو چاہیے کان پکڑ کے اللہ تو شکر ہے کہ تو نے زندگی میں مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ یعنی ساس سسر تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا، میں آپ کو عرض کروں، وہ تو صرف بچی جو ہے وہ شوہر کے واسطے سے ساس کو اپنی والدہ سمجھے، سسر کو اپنا والد سمجھے، سعادت کی بات ہے، حقیقتاً ان کا کوئی حق نہیں ہوتا، شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو سسر صاحب نے غلط کہا، شوہر کو ناراض نہ کرے، ساس چاہے ایک لمحے کے لیے ناراض ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جائیں، لیکن بہرحال شوہر کا حق زیادہ ہے۔ اب چونکہ پروگرام تقریباً ختم ہو رہا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے مجھے بھی اجازت دیں، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور و تکبر سے باہر نکلتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، شرعی احکام کو اپنے اوپر نافذ کر کے اس کے مطابق اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔